بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم۔ بھارت کے جو ہیں ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر، ان کو میں جانتا ہوں کیونکہ ان سے انٹریکشن رہا۔ کل انہوں نے بھارت چین تعلقات پہ ایک تھنک ٹینک ہے وہاں پہ تقریر کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ چین اور بھارت کے جو تعلقات ہیں تین جو ہے should be based on three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity and mutual interests۔ پھر انہوں نے آگے جا کے اپنی تقریر میں ایک 8 پرنسپلز ڈیفائن کیے، آرٹیکولیٹ کیے کہ یہ 8 پرنسپلز ہیں جس کی بنیاد پہ بھارت اور چین کے تعلقات ہونے چاہیے۔ پہلا پرنسپل جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پہلے معاہدے ہوئے ہیں چین اور بھارت کے درمیان ان کو آبزرو کرنا چاہیے، اور دونوں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ان کو جو بھی آبلیگیشنز ہیں ان ایگریمنٹس کے تحت بھارت اور چین کی، ان کو فلفل کرنا چاہیے۔ دوسری جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے اس پہ دونوں کو جو ہے جو بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کو ماننا چاہیے، اور کسی نہ چین نہ بھارت کو یک طرفہ طور پہ اس میں کوئی تبدیلی لانی چاہیے، اور اسٹیٹس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا پرنسپل یہ ہے کہ امن جو ہے بارڈر ایریاز میں ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے، اور کیونکہ اگر بارڈر میں ڈسٹربنس ہوتی ہے بارڈر ایریاز میں تو پھر اس کا لامحالہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے تعلقات پہ۔ پھر جو ہے اگلا پرنسپل ہے کہ یہ دنیا جو ہے ملٹی پولر ورلڈ ہے، اور دونوں ملکوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملٹی پولر ورلڈ میں ملٹی پولر ایشیا بھی ہے۔ ایشیا میں بھی صرف ایک طاقت نہیں ہے چین، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، تو یہ چین کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگلا پرنسپل ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ان کے مفادات بھی ہوں گے، کنسرنز بھی ہوں گے، اور یہ جو ہے دو بڑی طاقتوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ یک طرفہ نہیں ہو سکتے، ان میں ریسیپروسٹی ہونی چاہیے۔ تو چین اور بھارت کے درمیان ریسیپروسٹی بہت ضروری ہے۔ اور اگلا پرنسپل یہ ہے کہ کیونکہ دونوں بھارت اور چین رائزنگ پاورز ہیں، ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں، تو دونوں کی اپنی امنگیں ہیں، اور ایک دوسرے کی جو ایسپریشنز ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ 7واں پرنسپل جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اختلافات تو ہوں گے چین اور بھارت کے درمیان کیونکہ دونوں رائزنگ پاورز ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کو مینیج کرنا چاہیے، ڈائیورجنسز کو یا ڈفرینسز کو، تاکہ وہ باقی جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس پہ منفی طور پہ ان کا اثر نہ ہو۔ اور آخری پرنسپل جو دیا ہے انہوں نے، جے شنکر صاحب نے، 8واں پرنسپل، وہ یہ ہے کہ دونوں چین اور بھارت ایک قسم کی تہذیبی طاقتیں ہیں، سویلائزیشنل ہیں، اور دونوں کو لانگ ٹرم ویو لینا چاہیے اپنے تعلقات کا۔ تو ڈاکٹر جے شنکر صاحب بڑی اچھی باتیں کہی ہیں آپ نے۔ پہلے تو یہ تھوڑا سا ذہن نشین ہو جانا چاہیے ہمارے بھارت کے دوستوں کو کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے چین اور بھارت کا۔ ٹھیک ہے بھارت ایک رائزنگ پاور ہے، لیکن ابھی بھارت چین سے بہت پیچھے ہے۔ چین دیکھیے اس وقت جو ہے اس کی اکانومی بوم کر رہی ہے، اور بھارت میں اس وقت بھی تقریباً 400 سے 500 ملین لوگ سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، کوئی صحت کی سہولتیں نہیں ہیں۔ تو ابھی بھارت کو اگلے 30 سال چاہیے یا اس سے بھی زیادہ
کہ چین جو اس وقت ہے وہاں پہنچ پائے۔ تو پہلے تو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ آپ چین کے ہم پلہ کوئی پاور ہیں۔ ہو جائیں گے، لیکن چین اگلے 30-40 سال میں کہاں چلا جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ دوسری بات جو ہے، جو آپ نے ساری باتیں یہ کہی ہیں ٹھیک باتیں ہیں، بحیثیت ایک سابق سفارتکار کے میں اس سے انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن کیا یہ اچھا ہو ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہ جتنے پرنسپلز آپ نے 8 گنوائے ہیں، یہی پرنسپلز اگر آپ اس میں سے سارے نہیں تو کم از کم 2-3 پرنسپلز پاکستان کے معاملے میں بھی اگر آپ کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میوچل ریسپیکٹ اور میوچل جو ہے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، تو یہی چیز تو پاکستان بھی آپ سے کہتا رہا، لیکن پاکستان کو آپ نے ایک چھوٹا ملک سمجھ کے اس کو آپ اگنور کرتے رہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی LAC میں کوئی تبدیلیاں نہیں آنی چاہیے یک طرفہ طور پہ، تو یہ جو سیاچن میں آپ نے 1984 میں، اس کے باوجود کہ ہمارا ایگریمنٹ تھا شملہ ایگریمنٹ 1972 کا، اس کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آپ نے بھارت نے 1984 میں اور 85 میں سیاچن جو لائن آف ہمارا جو سیاچن میں قبضہ کر کے آپ نے یونیلیٹرل تبدیلی کر کے شملہ ایگریمنٹ کی بھی دھجیاں بکھیر دی۔ تو پہلے تو آپ نے یہ کام کر لیا، پھر آپ نے دیکھیے اب 1.5 سال پہلے 5 اگست 2019 کو ایک اور قدم اٹھا لیا کہ آپ نے یہ یک طرفہ طور پہ ہی جو ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا پورا اسٹیٹس ہی چینج کر دیا۔ تو وہ کام پلیز مت کہیں، وہ پرنسپلز ایلیبوریٹ مت کریں جن پہ آپ خود عمل پیرا نہیں ہیں۔ آپ نے نیپال کے ساتھ کیا کیا؟ نیپال کی جو ٹیریٹری ہے اس میں آپ نے 70 کلومیٹر گھس کے سڑک ہی بنا دی۔ تو آپ کے جو رویے ہیں وہ اپنے جو ارد گرد آپ کے چھوٹے ممالک ہیں، پاکستان تو الحمدللہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو نیپال ہیں دوسرے ہیں، آپ نے تو کوئی خاطری میں نہیں لاتے آپ۔ اسی لیے نیپال نے دیکھیے پھر جو اقدامات لیے، لیپو لیک ہے یا کالا پانی ہے، جو بھی وہ علاقے ہیں، تو انہوں نے میپ ایشو کر دیا اور کانسٹیٹیوشنلی ان کو اپنے علاقے قرار دے دیے۔ تو آپ کے رویوں میں بڑا تضاد ہے۔ جو رویے آپ کے چین یا امریکہ کے ساتھ ہیں، وہ رویے آپ کے دوسرے جو چھوٹے ممالک ہیں ہمسائے، ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہاں تو آپ بڑے جس طریقے سے آپ خاص طور پہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بھی جو آپ کے رویے ہیں وہ بھی آپ کے جو سو کالڈ ایک پرنسپلڈ فارن پالیسی ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو خدارہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ اپنی پالیسیز کو آپ ذرا تھوڑا سا ریفلیکٹ اس پہ کیجئے، تھوڑا سا کریڈیبل بنائیے اپنے آپ کو۔ آپ کی کریڈیبلٹی لوز ہو جاتی ہے جب آپ ایک ملک کے لیے ایک بات کرتے ہیں اور اگلے ہی سانس میں دوسرے ملک کے لیے دوسری بات کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی صحیح رویے نہیں ہیں فارن پالیسی میں۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں ایک ریئلسٹ ویو ہوتا ہے فارن پالیسی میں، ریئل پالیٹک بھی ہوتی ہے، بٹ اگر آپ اتنے طریقے سے آپ نے آرٹیکولیٹ کیے ہیں 8 پرنسپلز اپنے چائنا کے ساتھ تعلقات میں، تو یہی پرنسپلز میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو باقی جو ہمسایہ ممالک ہیں آپ کے، ان کے ساتھ بھی یہی پرنسپلز اگر آپ آبزرو کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی امن بھرپور طریقے سے آ جائے گا اور یہاں بھی ڈیولپمنٹ زبردست ہو جائے گی۔ لیکن آپ بھارت کا المیہ یہ ہے کہ وہ اس کے دو رخ ہیں، تو یہ ٹھیک مناسب بات نہیں ہے۔ تو بہرحال وش یو آل دا بیسٹ، تھینک یو ویری مچ۔